اس سے پہلے کہ ذرا ویلو کی طرف چلیں اور بتائیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے اور کون کون سے اسکینڈل سامنے لے کے آنے والی ہے آنے والے دنوں میں۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جو سوال پوچھا جائے جواب دیں، اور سوشل میڈیا ٹاک شو 1 ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی آپ لوگ نہ بھولیں فالو کرنا۔ عمران خان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس پر جس نے بھی احسان کیا ہے نا، یہ سب سے پہلے جب موقع ملتا ہے اسی پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ باری آ گئی ہے فیض حمید صاحب کی، جس نے سب سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کیا۔ بے شک اب اس پہ یہ الزام لگ رہا ہے کیونکہ وہ خود آرمی چیف بننا چاہتا تھا، اس لیے سارا کچھ عمران خان سے کروا رہا تھا۔ عمران خان صفائیاں دیا کرتا تھا کہ فیض حمید آرمی چیف نہیں بننا چاہتا، لیکن اب وہ راز کھلنے شروع ہو گئے ہیں جن کے بارے میں اس وقت عمران خان صاحب ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ عمران خان کے حکم پر زلفی بخاری نے فیض حمید پر سب کچھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ زلفی بخاری کہتا ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو بھی کیا ہے، آج ملک کی جو بھی حالت ہے، بلکہ عمران خان جو جیل میں ہے اس کی وجہ بھی صرف اور صرف فیض حمید صاحب ہیں۔ یہ زلفی بخاری کل رات کو ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے، اس سے پہلے بھی وہ جو فرما چکے ہیں اپنے ایک پروگرام میں، وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتا تھا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں تھی، مطلب کہنے کا ان کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں تھی۔ ہماری لڑائی بلکہ لڑائی دو بڑے اہم عہدوں میں تھی۔ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے دو بڑے عہدے تھے۔ اب ان کے کہنے کا مطلب جو ہے وہ آپ لوگ سمجھ جائیں، ایک آرمی چیف اور ایک وزیر اعظم، یہ دو بڑے عہدوں کی لڑائی تھی۔ ان دو عہدوں میں لڑائی کی وجہ بد اعتمادی تھی، اعتماد نہیں تھا دونوں میں، جنرل باجوہ میں اور عمران خان صاحب میں کوئی بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے تھے، یہی لڑائی کی سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ممکن نہیں تھا، دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے، یعنی وزیر اعظم آفس کی آرمی چیف کے آفس کے ساتھ یا ڈی جی آئی کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، تعلق سے عہدے رکھنا چاہیے، نہ کہ شخصیت سے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کسی شخصیت پر انحصار کیا جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ہم ہوں، چاہے ماضی میں بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے لفظوں میں زلفی بخاری صاحب جو ہے نا، وہ سارے کا سارا مدعا جو ہے نا وہ آرمی چیف پر، جنرل فیض پر ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دو جو بڑے عہدے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے دفتر میں اور وزیر اعظم کے دفتر میں بد اعتمادی تھی، ساتھ چلنے کے لیے دونوں کو ساتھ رہنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہو رہے تھے۔ ہمیں انفرادی شخصیات پر انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ زلفی بخاری پوری قوم کو، پوری قوم کے لیڈروں کو، پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا رہے ہیں، بچوں کی طرح سمجھا رہے ہیں، اور وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو کسی دور میں عمران خان صاحب آپ کو، مجھے اور پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بارڈر جرمنی کے اور جاپان کے کیسے آپس میں ملتے ہیں، سال میں 12 موسم کیسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری دوسری چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہے، ریاست مدینہ سے لے کے جو بھی بات کر لی جائے اس پر سمجھانے کی ہمیں کوشش کیا کرتے تھے۔ آج وہی کچھ زلفی بخاری نے بھی شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انفرادی شخصیات پر انحصار چھوڑ دینا چاہیے، ہم کسی بھی شخصیت پر اعتبار انحصار کریں، یہ سیاسی پارٹی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اطلاعاتیات انٹیلیجنس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جس طرح انہوں نے پنکی پینی کو پیر بنایا ہوا تھا، اب پنکی پینی جب گھر پہ عمران خان صاحب آتے تھے، ان کا چہرہ لٹکا تھا، وہ بتاتی تھی کہ آج آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کہتے تھے ہوئے 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 کڈی پہنچی ہوئی ہے یار، یہ گھر بیٹھ کر میرے دفتر میں سارا دن جو مجھے مسائل ہیں، جن کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں، جو میرے مسئلے ہیں، ان کا ایک ایک چیز کا بی بی کو پتا ہے، تو یہ بہت پہنچی ہوئی فقیر ہے، یہ پہنچی ہوئی اللہ لوگنی ہے، مطلب اس کے ہاتھ میں جو جن ہیں، اس کے جو بابے ہیں، سارا دن اس کے پاس بیٹھ کر چھڑیاں کھاتے ہیں اور اس کے لیے معلومات کٹھی لے کے آتے ہیں، اور انہی بابوں کی وجہ سے ہی میں جو ہے چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ پھر وہ سارے مسائل ہوتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی تھی؟ اس کے پیچھے بابا کون ہوتا تھا؟ وہ جنرل فیض حمید ہوتا تھا۔ وہ سارے بابے جو ہے نا، جو پنکی پینی کو مطلب کہ سارا کچھ کر کرا کے دیتے تھے، ان بابوں کے پیچھے بڑا بابا جنرل فیض حمید ہوتا تھا۔ زلفی کہہ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید خود کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا، اس لیے عمران خان کو ملنے والی اطلاعات انٹیلیجنس اپنے مفاد میں مینیپولیٹڈ اور ہم مینیپولیٹڈ ہوئے، یعنی فیض حمید نے انٹیلیجنس وہی عمران خان کو دیتا جو اس کے مفاد میں ہوتی تھی۔ زلفی کے کہنے کا مطلب ہے باجوہ اور عمران خان میں لڑائی بھی فیض حمید نے کرائی۔
اب یہاں پہ ان باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ فیض حمید جو ہے وہ ان دونوں کی لڑائی کرانا چاہتا تھا اور جنرل باجوہ کو فارغ کروا کر ان کی جگہ پر خود بیٹھنا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ باجوہ کو فارغ کر سکتا ہے اور باجوہ کو فیض فارغ کر کے مجھے بٹھا سکتا ہے۔ تو انفارمیشن وہ وہی پاس کرتا تھا عمران خان صاحب کے آفس کو یا عمران خان کو، جو جنرل فیض کے مفاد میں ہوتی تھی، اور جب اس کے مفاد میں صرف ہوگی تو وہ وزیر اعظم کے مفاد میں نہیں ہوگی، عمران خان کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ دیکھیں جب یہ ساری چیزیں تب کہی جاتی تھی تب پی ٹی آئی والے مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہے، کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض سارا کچھ یہ آرمی چیف بننے کے لیے کر رہا ہے، اس ملک کی تباہی کے پیچھے جتنی چیزیں ہیں اس کا سرا صرف ایک چیز سے ملتا ہے کہ جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتا ہے، چاہے وہ کابل ہو، چاہے وہ دھرنا ہو اسلام آباد فیض آباد والا، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دلانا ہو، چاہے شوکت عزیز صدیقی کو نکالنا ہو، چاہے پناما کیس ہو، کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے نظر یہی آتا تھا کہ جنرل صاحب جو ہے اگلے 10 سال کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں اور وہ 10 سال تک حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن آج اپنے منہ سے مان رہے ہیں، وقت کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں کاروائی چل رہی ہے، اہم پیش رفت ہوئی ہے اور نقوی کے خلاف 2 تگڑی جائیدادوں کی تفصیلات آج 3 بجے طلب کر لی گئی ہے۔ کونسل نے متعلقہ افسران ریکارڈ سمیت مظاہر نقوی کے خلاف پیش ہونے کا حکم دیا تھا، جب مظاہر نقوی جانتا تھا کہ ایک بار کاروائی کا آغاز ہو گیا تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر راہ اختیار بھی نہیں کر پائے گا، یعنی استعفیٰ بھی نہیں دے پائے گا اور ڈیل بھی نہیں مل پائے گی، اسی لیے ابھی سے کاروائی شروع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کاروائی سے پہلے ہی مظاہر نقوی نے سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشنل کونسل کے نوٹس کو چیلنج کر دیا۔ موصوف کہتے ہیں کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ کمال ہو گیا جناب، کہ مطلب ایک جج سے اس کے پراپرٹی کے بارے میں، اس کی جائیداد کے بارے میں پوچھنا جو ہے وہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ کمال ہو گیا، کمال کمال کمال۔ بٹ اینی ہاؤ، کونسل نے میرے اعتراضات طے کیے بغیر آندہ کاروائی کا نوٹس بھیجا ہے اور سپریم جوڈیشن کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی ججوں پر الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہاں پر ایک جج جس کی جائیداد کے بارے میں سوال کیے جا رہے ہیں، وہ ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے الٹا ججوں پر ہی الزامات لگا رہا ہے۔ یہاں پر جسٹس قاضی فیصل یاد آ گئے جب ان کو تمام عدلیہ نے مل کر نکڑ پر لگانے کی کوشش کی، کارنر کرنے کی کوشش کی اور کہا جی کہ آپ دیں حساب کتاب۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو اس شریف انسان نے سارا حساب کتاب دیا تھا، ججوں پر الزام بھی لگایا تھا، لیکن یہاں پر الٹ ہو رہا ہے۔ الٹ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کو آخر میں بتاتے ہیں۔ اچھا، خیر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصروف نے جو وکیل ہائر کیے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین چوٹی کے وکیل ہیں، ان میں مہدوم علی خان، خواجہ حارث، لطیف کھوسہ، بریسٹر علی ظفر شامل ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ ان وکلاء کی مہنگی فیس کہاں سے ادا ہوگی؟ بات تو بہت بڑی ہے کہ جناب یہ جو وکیل آپ نے ہائر کر لی ہیں، اتنے بڑے بڑے وکیلوں کی فیسیں کہاں دیں گے؟ اب آپ اسی پہ لے لیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں باقی ساری چیزیں چھوڑ کے تو ان وکیلوں کی جو جج ہے نا، جو یہ جو کیس جہاں چلے گا، جہاں پہ لوگ وہ کہیں گے جی تسی یہ جائیداد ساری چھڑ دو، ساری کی سارا سے کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ یہ جو 4 وکیل کی ہیں ان کی جو کروڑوں روپے میں فیس ہے وہ آپ کہاں سے دیں گے؟ یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا، فیس کہیں نہ کہیں سے دینی ہے۔ اللہ واسطے وکیل لڑتا تو نہیں اللہ واسطے نا، وکیل جیتے یا ہارے وہ جیتے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی فیس لینی ہوتی ہے۔ یہ وہی جج ہے۔ اب فیض حمید کا ذکر گزر چکا ہے لیکن یہاں پہ دوبارہ انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا، سیٹھ وقار جو فوت ہو گئے ہیں، یہ اس فیصلے کو اڑانے کے لیے اسی مظاہر نقوی کو ہائر کیا گیا تھا اور فیض حمید نے کیا گیا تھا، اور اس شرط پہ کیا گیا تھا کہ عدالت ہی اڑا دوں گا، بندہ ہی کوئی نہیں چھوڑوں گا، فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، نشان ہی مٹا دوں گا، لیکن مجھے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے اور فلاں فلاں بنگلے چاہیے۔ اب وہ تمام کڑیاں جو ہیں وہ آگے جا کر ملیں گی، لیکن دوستو یہ مقافات عمل بھی ہے، آخر آپ نے بھاگ کر کہاں جانا ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے اس کا جواب تو دینا ہی دینا ہے۔ خیر، ادھر وزیر اعظم نواز شریف بننے سے قبل چھوٹے سے چھوٹے کیس کو بھی خطا کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر توشہ خانہ کا جھوٹا کیس بنایا گیا تھا جو کسی بھی طرح سے بنتا نہیں تھی، گاڑی لی تھی ابھی تک چل رہی ہے، حق ہے لے لی ہے۔ گاڑی لینا میرے خیال میں یا گھڑی لینا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آپ قانون کے مطابق لے سکتے ہیں، لیکن وہ جو خود برود کر کے لیتے ہیں نا پرائز، مطلب اس کی جو 50% سے اس کو 10% کر دیں اور پھر آپ گھڑیاں لے لیں اور پھر واپس اس کو 50% پہ کر دیں اور پھر وہ گھڑی 10 روپے کی لے کے آگے جو ہے 4 لاکھ کی بیچ دیں، وہ مسائل ہیں۔ تو یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو جھوٹا کیس اس وقت توشہ خانہ سے گاڑی لینے پر بنایا گیا تھا، اس وقت بنایا گیا تھا، اس کیس میں میاں نواز شریف نے اپنی صفائی میں بیان قلم بند کرانے کی اجازت مانگی تھی جو احتساب عدالت نے دے دی ہے۔ میاں نواز شریف 30 نومبر کو اس کیس میں اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کرائیں گے اور اس کے بعد ممکن ہے کیس ختم ہو جائے،
کیونکہ کیس تھا ہی تب تک جب تک نواز شریف موجود نہیں تھے. اب وہ واپس آ گئے ہیں، عدالتوں کو ثبوت کے ساتھ مطمئن کر دیں گے تو میرے خیال میں کیس ختم ہو جائے گا. نواز شریف آج مری پہنچ چکے ہیں، کچھ دن اسلام آباد قیام کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز میں پیش ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ دنوں میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے. خیبر پختونخوا دور کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہی طے ہوں گے. دیکھیں یہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان پر جتنے بھی کیس ہیں، بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ یہ کیس اب اتنی جلدی ختم ہو رہے ہیں، ایک ایک کیس ختم ہو رہے ہیں. یہ آئی اپنے کیس ختم کرانے کے لیے، کون سے کیس ختم کروانے کے لیے ہیں؟ وہ کیس جو اس وقت جھوٹے ترین کیس بنائے گئے تھے، صرف اور صرف اس لیے کہ نواز شریف کا ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ رک جائے، لوگوں کو روزگار ملنا رک جائے، لوگوں کو بجلی گیس مہنگی ملے، دہشت گردی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ایک لاڈلے کو لا کے بٹھا دیں. اس لیے جو نواز شریف پر کیس بنائے تھے، تو میرے خیال میں وہ کیس، جب وہ کیس ہی جھوٹے تھے، وہ بنانے والے سارے کے سارے ہی جھوٹے تھے، نہ وہ جھوٹے لوگ رہے، نہ وہ یہ سب کچھ بنانے والے رہے. تو اب یہ جو نیب ہے یا دوسری عدالتیں ہیں یا جن اداروں میں کیس بنائے گئے تھے، وہ ادارے کیا کریں؟ کیا ان اداروں کی مرضی سے کیس بنے تھے؟ نہیں، اس وقت جو طاقتور تھے ان اداروں سے کیس بنوائے گئے تھے. ان کیسوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی. دیکھیں پوری کی پوری تاریخ کھنگال ماری ہے آپ نے. نواز شریف کب سے حکومتیں کرتا آ رہا ہے، کب سے اپوزیشن میں، بلکہ آپ اس وقت سے حساب لگا لیں کہ نواز شریف کب وزیر خزانہ بڑھے، کب سیاست میں وہ انہوں نے داخل ہوئے، اس وقت سے لے کر وزیر اعظم کے عہدے تک 2016-17 تک پوری کوشش کی. میڈیا پورا ایک سائڈ پر، عدلیہ ساری ایک سائڈ پر، پاکستان کی انٹیلیجنس ساری ایک پیر پر، بلکہ کہا جائے تو پوری کی پوری فوج سمیت اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پر ہوگی کہ کسی طریقے سے کسی جگہ سے کوئی کمیشن، کوئی کک بیکس، کوئی ہیرا پھیری نکالی جائے نواز شریف کی اور پھر اس پہ ان کو سزا دی جائے. لیکن صدقے جاؤں میں اپنے قائد پر کہ ان لوگوں کو، ان تمام طاقتوں کو، جس میں میڈیا، جس میں عدلیہ، جس میں فوج، جس میں اسٹیبلشمنٹ، تمام کے تمام لوگ شامل تھے، کچھ نہیں ملا. کچھ ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے، چاہے وہ عابد شیر علی ہو، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہو، چاہے وہ دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران تھے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کے حق میں قسم دینے کے لیے تیار ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ میں نے دیکھے دشمن سے دشمن، بڑے سے بڑا مخالف چوہری نثار صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں نواز شریف کو کبھی کک بیک اور کبھی میں نے اپنی زندگی میں ان کو کسی قسم کی کمیشن لیتے نہیں دیکھا، اور جب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں، میرے سامنے ہوا نہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ نواز شریف کسی قسم کی کرپشن کر سکتا ہے؟ یہ مخالف ترین سیاستدان جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی یہ بیان دے رہا ہے. تو پھر وہ تاریخی فیصلہ آیا جس میں ثاقب نثار جیسے فکس کیے ہوئے بندے نے، جو اپنے بیٹی کے کچھ مہنگے لہنگوں کے لیے اور اپنے بیٹے کی تگڑی وکالت کے لیے اور ایک تگڑے گھر اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو قبر میں کیا لے کے جائے گا، یہ سارا کچھ کمپرومائز کیا. اور پھر وہ جو دبئی والا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، وہ عمران خان کا پرانا مہربان، وہاں سے ملا کیا جی کہ یہ میاں صاحب جب یہاں پہ لندن رہتے تھے دبئی میں، تو یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو بیٹے کی جو فرم تھی اس میں ڈائریکٹر کی جاب کریٹ کی گئی اور وہ وہاں پر پیش کی گئی، تو ان کو رہنے کا اجازت نامہ ملا جسے اقامہ کہتے تھے. تو اس کے لاء کے مطابق ظاہر ہے اب ڈائریکٹر ہے تو آپ کو سیلری بھی لینی چاہیے، لیکن سیلری لی نہیں کیونکہ جاب کرتے نہیں تھی، تو وہ ایک فرضی سا خط تھا. لیکن یہاں پر کہا گیا کیونکہ آپ لے سکتے تھے، آپ نے لی نہیں، اس لیے آپ بے ایمان ہیں. اور بے ایمان جو ہے، جو جس نے کوئی مطلب اس قسم کا جھوٹ بولا ہے، وہ صادق اور امین نہیں ہے، اور ہم آپ وزارت عظمیٰ سے ہٹا رہے ہیں. یہ وہ سارے کا سارا قصہ ہے جو کیا گیا تھا اس وقت. تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس جھوٹے کیسوں میں نواز شریف کی بریت ہو رہی ہے؟ اس وقت کے یہ جو کیس بنائے ہوئے ہیں توشہ خانہ والے، اس میں نواز شریف کی جان چھوٹ رہی ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط نہیں ہے. ہر جانے کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے ان تمام عدالتوں کو جنہوں نے یہ کیس بنائے، ان تمام اداروں کو ریٹن معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اس وقت کے جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آئے تھے اس کے خلاف سازش کی ہے. یہ سب کچھ ہونا چاہیے. دوستو اپنا خیال رکھیں، آنے والا وقت نواز شریف کا ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی شیر پر مہر لگے گی، 9 کو رزلٹ آئیں گے اور 10 کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہے. بہت ساری دوسری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے مجھے ذرا یہ کر کے کمنٹ کر کے یہ بتا دیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کون سی تاریخ کو حلف اٹھائیں گے؟ آپ یہ ذرا تاریخ بتائیں. 8 کو الیکشن تو ہو جائیں گے، آپ کے خیال میں حلف اٹھانے کی تاریخ کون سی ہوگی جب چوتھی دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب حلف اٹھا رہے ہوں گے؟ بہت زیادہ خیال رکھیں. سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک پر پیج لائیو کریں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن